کسی کے لینے پر مجبور کر دیتا ہے، کسی کی عزت سے کھیلنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے، کسی کے مال و دولت کو اجاڑنے پر، اس کے گھر کو اجاڑنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنی، اور یہ ہڈن ہے، یاد رکھیں، یہ چھپی ہوئی اتنی بڑی بیماری اور اتنا بڑا مرض ہے کہ یہ پھر ختم نہیں ہوتا، یہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اللہ ان کو ایک بغض میں بڑھاتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اوندے منہ گر جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، ان کی سماعتیں ختم ہو جاتی ہیں، بصارتیں ختم ہو جاتی ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں پھر وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے، تو ان کی پٹیاں بن جاتی ہیں حسد کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو، اپنے آپ کو کم از کم ان برائیوں سے بچا لیں، ان بیماریوں سے بچ جائیں، تو یقیناً پھر ہماری اصلاح جو ہے اس کے چانسز اور اس کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم حسد کرتے ہو، یقیناً دوسرے بھائی سے کرتے ہو اس بات پر جو اس کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہودیوں، اللہ رب العزت نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ بنی اسرائیل سے نکل کر ادھر بنی اسماعیل میں چلا گیا، تو یاد رکھو یہ بھی تو اسی ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، یہ بھی تو اسی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ بھی تو وہی نسل ہے، یہ بھی تو وہی نسل ہے نا بھئی۔ ایک بھائی کی ایک باپ کے دو بھائی ہیں، دو بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کی نسل چلی اور دوسرے میں سے چل پڑی، ایک کو ہم نے دیا۔ سارے بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آئے ان میں سے داؤد علیہ السلام کو بڑی حکومت دی ہم نے، ان کو حکومت عطا فرمائی۔ تو حکومتیں ہم نے دی ہیں، انہیں ہم نے کتابیں دی ہیں، انہیں ہم نے حکمت دی ہے، علم دیا ہے، تو اسی باپ کے بیٹے کو دیا ہے نا، اسی نسل کو دیا ہے۔ اب اگر یہ دے دیا تو یہ بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے، تم کیوں حسد میں پڑ گئے؟ تم کیوں حسد؟ دیکھیں یہ خاندانی حسد ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج بھی ہے کہ ایک بھائی کی اولاد کو ملے تو ٹھیک اور دوسرے بھائی کی اولاد کو ملے تو غلط، یہ ہو گیا۔ تو اللہ تمہارا یہ اعتراض بجا نہیں ہے، اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ ہم نے تو بے شک آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا فرمائی اور ان کو ہم نے حکمت بھی عطا فرمائی۔ اب یہ دو فضل ہیں، ایک روحانی فضل ہے، کیا ہے؟ روحانی فضل ہے جو کتاب کی صورت میں ہے، نبوت اور رسالت کی صورت میں ہے، علم کی صورت میں ہے۔ آج کسی کو کتاب تو نہیں مل سکتی لیکن علم تو مل سکتا ہے، حکمت تو مل سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، حسد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ عالم جو علم حاصل کر کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس پر رشک کرو، اللہ مجھے بھی علم عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی علم عطا فرمائے۔ اب اس کا علم چھن تو نہیں جائے گا نا۔ اب پھر دوسرا وہ مالدار امیر شخص جس کو اللہ نے حلال رزق عطا فرمایا ہے اور وہ غربا میں فی سبیل اللہ اللہ کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے خرچ کرتا ہے، ایسے امیر آدمی پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی دولت دے اور میں بھی اسی طرح خرچ کیا کروں گا۔ لیکن حسد کرنا پھر حرام ہے، حسد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بیمار ہو جائے، عالم ہے، اس کا علم چھپ جائے، اس کی زبان خراب ہو جائے، اس کو لکنت آ جائے، سمجھ رہے ہیں نا یہ، اور اس کا مال چل جائے، اس کی فیکٹری وہ یہ ہو جائے، یہ نہیں کرنا۔ ہاں یہ دعا کرنی ہے مولا مجھے بھی عطا فرما اور اسی بندے کے نقشے قدم پر چلانے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ تو یہ فضل روحانی ہے، یہ فضل کیا ہے؟ روحانی ہے۔ اور دوسرا فضل کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں بہت بڑا ملک بھی عطا فرمایا، انہیں یہ کمال روحانی بھی عطا فرمایا اور کمال مادی بھی عطا فرمایا۔ یاد رکھیں اللہ یوں ہی نبوت کسی خاندان میں نہیں رکھ دیتا کہ جس کے اندر کمال نہ ہو، کمال والے خاندان میں نبوت اور رسالت جیسی عظمت رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر اپنے روحانی کمالات کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانی کمالات کا بھی ذکر کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ بڑا مشہور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جنگ حنین کے موقع پر فرمائی تھی، ایک ٹیلے پر چڑھ کے آپ نے فرمایا تھا انا النبی لا کذب، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، آنا ابن عبد المطلب، اور یاد رکھو میں حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو آپ نے خاندانی کمال کو بھی بیان فرمایا، اس فضل کو بھی بیان فرمایا، اور یہ بھی حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں ملت ابراہیمی میں ہوں۔ تو اس چیز کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر کسی کو اچھا نیک خاندان مل جاتا ہے تو یاد رکھیں یہ اس کا کمال ہے، اور یہ اس کی کمائی کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر کسی کو ایک نیک سیرت باپ سے گھر میں پیدا کر دیا تو یہ کمال کس کا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اس بچے پر کہ اس کو ایسے خاندان میں پیدا کیا ہے، ورنہ وہ چاہتا تو کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، پھر وہ نیک بدوں کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ بھی اس کا فضل ہے کہ بد کے گھر میں نیک پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس لیے اولاد بھی نیک مانگنی چاہیے، سوالے مانگنی چاہیے، مانگنی ضرور چاہیے لیکن سوالے مانگنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو روحانی فضیلت بھی عطا فرمائی اور مادی دنیاوی فضیلت بھی عطا فرمائی، اور پھر فرمایا یہ فضیلتیں تو ہو گئی، پھر فمنہم من آمنا بہی، اور پھر ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس چیز پر ایمان لے آئے، اس کو مان لیا، اس فضیلت کو مان لیا کہ اللہ کے فیصلے ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلوں میں کوئی قدغن تو نہیں لگائی جا سکتی، جو اس پر ایمان لے آئے وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ہیں جو اس سے دور بھاگ گئے، ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کسی نے اس فضیلت کو مان لیا، کسی نے اس فضیلت کا انکار کر دیا، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر یاد رکھیں وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، بس جو منکر ہیں ان کے لیے آگ، جلتی ہوئی جہنم کی آگ کافی ہے۔ تو حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اگر کسی کے کمال کو نہ مانا، تسلیم نہ کیا، تو یہ اتنا بڑا کفر اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آخرت اور عاقبت خراب ہو جائے گی، جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اخلاقی اور اندرونی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کی قدر اور لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو درس دیا، جو سنا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، معاشرے میں ایسی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام قسم کی اندرونی اخلاقی بیماریوں سے محفوظ فرما، سب کو صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے گھروں پر اپنا لطف و کرم فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد برحمتک یا